जी पढ़ लीजिए। على الشك الثالث وهو قول الفرع نظيرا للأصل فإن الشافعي يقول لما عذر الناس مع قوله عاملا في نفس الفعل فالكلمة يعذر القاتل والمكره وهما ليس بعابدين في نفس الفعل أيضا ونحن نقول إن عذرهما دون عذره فإن النسيان يضعها إلى اختيار وهو مرسوم إلى صاحب الحق والفعل الباطل والمكره من غير صاحب الحق وإن القاتل يكتب الصوم ولكنه يقصر في الاحتياط في المسلمة حتى غفر الله في حقه والمكره مكره الإنسان والمكره إليه فلم يكن أجرهما كعدل الناس ويفسد صومهما وقد فرحناهما فيما سبق على قول الأصل مطابقا للقياس ولا خير فيه فإن أكثر المسائل يتفرع على أصول مختلفة ولا يشترط الإيمان يشترط الإيمان في نقضة كفارة اليمين والشمال لأنه التعدية إلى ما فيه نسب بتقديره تفريع على الشك الرابع وهو أن لا يكون النص بالفرع وهذا النص مطلق عن بين الإيمان والكفر في رقبة كفارة اليمين والشمال فلا ينبغي أن تقاس على رقبة كفارة القتل وتقيد بالإيمان منتهى كما فعله الشافعي لأنه لا يحتاج إلى القول قياس مع وجود النص وهذا فيما يخالف قياس النص الفرعي وأما فيما يوافقه فلا بأس بأن يكون الحكم بالقياس والنص جميعا كما هو ذهب صاحب الهداية يستدل بكل حكم المعقول والمفقود تنبيها على أنه لو لم يكن النص موجودا ليكون بالقياس أيضا والشرط راجع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله إنما صرح بغير الراجع لئلا يتوهم أن الشرط الثالث لما تزمن شرطا أربعة كان هذا شرط سابعا فأطلق الرابع تنبيها على أنه شرط واحد ومعنى بطائفة النص أن لا يتغير عما كان عليه سوى أنه تعدى إلى الفرع فعما وإنما خصصنا القليل من قوله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء جواب السؤال مقدم وهو أنكم كنتم أن لا يتغير حكم الأصل بعد التعليل وفي قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام لما علمتم حرمة الربا بالقدر والجنس وعديتم إلى غير الطعام وقد خصصتم القليل من النص الدال على حرمة الربا وفي القليل والكثير فأقصرتم حرمة الربا على الكثير فقد فأجاب بأن إنما خصصنا القليل وفي هذا النص لأن استثناء حالة التسامي دل على عموم صدره في الأحوال ولن يدل ذلك إلا في الكثير يعني أن المساواة مصدر
وقد وقع مستثنى من الطعام في الظاهر ولا يصلح أن يكون مستثنى في الحقيقة فلا بد من تأويل في أحدهما. فالشافعي رحمه الله يؤول في المستثنى ويقول معناه لا تبيع الطعام بالطعام إلا طعاما مساويا بطعام مساوي، والطعام المساوي بالمساوي صار حلالا وما سواه كله يبقى حراما. فبيع الحفنة بالحفنة وكذا بالحفنتين داخل تحت الحرمة، وهي الأصل في الأشياء عنده، ونحن نفضل في المستثنى منه ونفضل هكذا لا تبيع الطعام بالطعام في حال من الأحوال إلا في حال المساواة، والأحوال ثلاثة وهي المساواة والمفاضلة والمجازفة، وكلهما أحوال كثير منه المساواة وتحرم المفاضلة والمجازفة، والقليل غير متعرض به أصلا لا في المستثنى ولا في المستثنى منه. وبقي على الأصل الذي هو الإباحة فيجوز بيع الحفنة بالحفنة وكذلك بالحفنتين لا يقال إلا أيضا حال، وتبقى في المستثنى منه فتكون حراما، لأننا نقول إنما حاله بعيد غير متكامل بالعزل والأقرب بالمساواة والحال الذي ولا يراد بالمستثنى إلا حال أحوال كثير من القليل، فصار التغيير بالنص حيث دلالة النص حال كونه صاحبا للتعليل لا به إلا بالتعليل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قیاس کی جو ہے نا وہ شرائط کا ذکر چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولا لصحت ظہار ذمی، ذمے کی زہار صحیح نہیں. ذمے کی زہار کے صحیح ہونے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط پر تفریح ہے، جس کے اندر تھی نا 4 شرطیں یا 6 شرطوں کو متضمن تھی، وہ شرط ثالث، اس کے اندر جو دوسری ہے اس پر تفریح ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ذمے زہار کر سکتا ہے کہ نہیں، ذمے کا زہار دوسرا ہے کہ نہیں، درست ہے کہ نہیں. یعنی زہار کسی نے اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دی، انت علیہ کا ظہر امی وغیرہ ذالک، تو مسلمان کا زہار تو ٹھیک ہے، کیا ذمے کا زہار بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمے کا زہار ٹھیک ہے. جس طرح اس کی تو ذمی جو ہے نا کافر جس طرح اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اس طرح وہ زہار بھی کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، مسلمان پر قیاس کرتے ہوئے. جس طرح مسلمان طلاق دے سکتا ہے اس طرح وہ زہار کر سکتا ہے، اس طرح یہ بھی کر سکتا ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے اور زہار بھی کر سکتا ہے. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ ذمے کا زہار درست نہیں ہے، اس کا زہار نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ جو ہے نا اس میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کیا، اس کو ذمے کو کیا کر دیا، قیاس کر دیا کس پر؟ مسلمان پر. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہم نے دوسری شرط میں یہ پڑھا تھا کہ جو حکم کا جو تعدیہ ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح تعدیہ ہو جائے، بعینی تعدیہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو. پڑھا تھا نا، تعدیہ بعینی ہی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو. یعنی حکم اصل کا جو حکم ہے وہ فرع کی طرف ہو، اس کا تعدیہ ہو جائے لیکن بغیر کسی تبدیلی. یہاں پر تبدیلی ہو رہی. تبدیلی کیسے ہو رہی ہے کہ جو مسلمان اگر زہار کرتا ہے نا، اس کی جو حرمت ہوتی ہے زہار کی وجہ سے، وہ حرمت متناہی ہوتی ہے. کفارہ ادا کر لے، ایک حد تک ہے، ایک انتہا ہے اس کی حرمت کی. کفارہ ادا کر لے تو بس اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، بیوی حلال ہو جاتی ہے.
اگر مسلمان زہار کرتا ہے تو سمجھ آ، لیکن جو کافر کی ہے حرمت، اگر وہ زہار کرتا ہے تو اس کی جو حرمت ہوتی ہے وہ غیر متناہی ہوتی ہے، وہ متناہی، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی، وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہار کی حرمت ختم ہوتی ہے کس سے؟ کفارہ ادا کرنے سے، اور جو ذمہ ہوتے ہیں وہ تو کفارہ کا اہل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کفارے کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کفارہ جو ہے نا عقوبت اور عبادت کے درمیان ہے، من وجہ عقوبت ہے اور من وجہ عبادت ہے۔ ایک پہلو کفارے کا کیا ہے؟ عبادت کا ہے، اور کافر تو عبادت کا حال نہیں ہے، لہذا کافر تو کفارہ ادا کر نہیں سکتا۔ اب اگر اس کا زہار صحیح ہو جائے تو اس کی جو زہار کے بدلے میں حرمت واقع ہوگی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، لیکن کفارہ جو ادا نہیں کر سکتا، اور مسلمان کی جو حرمت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہ مسلمان کی حرمت متناہی ہوتی ہے، اس کی حرمت غیر متناہی ہوگی۔ تو اب اگر یہ آپ مسلمان سے حرمت کو منتقل کریں گے، یہ مسلمان کو اصل مقیس بنائے علیہ بنا کے کافر کی طرف، کافر کو مقیس بنائیں گے، اس کی طرف اس حکم کا تعدیہ کریں گے، تو اس میں کیا ہوگی؟ تبدیلی جو ہوگا اس میں تبدیلی ہوگی، یعنی حرمت متناہیہ گویا کہ آپ متعدی کر رہے ہیں حرمت غیر متناہیہ کی طرف۔ تو ہم نے پڑھا تعدیہ بعینی ہو، اس میں قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اب یہ ذرا دیکھ لیجیے، ولا لصحت زہار الذمہ، فرماتے ہیں نہ ذمہ کے زہار کی صحت کے لیے، یہ تفریح ہے دوسری شرط پر، میں فرماتے درست نہیں ہے علت نکالنا ذمہ کے زہار کے صحیح ہونے کے لیے، جیسے کہ اس کی علت نکالی امام شافعی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی طلاق صحیح ہے، لہٰذا اس کا زہار بھی صحیح ہوگا مسلمان کی طرح۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر دوسری شرط نہیں پائی جاتی کہ وہ حکم کا تعدیہ ہے بعینہ ہی۔ فرماتے ہیں لکونی حالت تعلیل، اس تعلیل کے وجہ سے، یعنی اس تعلیل کی کیا وجہ سے؟ کہ یہ تغییر ہے، تبدیلی یا حرمت متناہیہ کی کفارہ کے ساتھ اصل میں، اور وہ کیا اصل کون ہے؟ وہ مسلمان، المقیس علیہ کون ہے؟ اصل میں مسلمان ہے، تو وہ تبدیلی یا حرمت متناہیہ کس کی طرف؟ الی اطلاقها فی الفرع، اس حرمت کے مطلق ہونے کی طرف، یعنی اس کے غیر متناہی ہونے کی طرف تبدیلی ہے، فی الفرع کسی فرع میں، وہ فرع کون ہے؟ کافر، کافر میں، عن الغایت، غایت سے، انتہا سے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی نا اس حرمت کی، حرمت غیر متناہیہ ہو جائے گی، تو حرمت متناہیہ کو غیر متناہیہ کی طرف گویا کہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ لأن ظہار المسلم، کہ مسلمان کا جو زہار ہے وہ تو منتہی ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہو جاتا ہے کفارے کے ساتھ، اور ذمہ کا زہار جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اہل نہیں ہے اس کفارے کا جو دائر ہوتا ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان۔ وقیلہ کہا گیا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ اہل ہوتا ہے تحریر کا، یعنی آزاد، غلام کو آزاد کر سکتے ہیں کفارے میں، لیکن نہیں وہ اہل ہوتا ہے ایسے تحریر کا، ایسے غلام کو آزاد کرنے کا جس کا نائب کیا ہو؟ روزہ ہو، نہیں کہ اگر وہ نہیں کر سکتا، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو اس کی جگہ پہ روزے رکھے۔ اگر کوئی کفارہ ایسا ہے جس کی جگہ پہ روزے ہو، روزے بھی رکھ سکتے ہو، تو پھر اس کا اہل جو ہے نا وہ ذمہ نہیں ہے، سمجھ آئے؟ ولا لتعدیت الحکم من الناس فی الفطر الى المکرہ والخاطئ، یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ تیسری شرط پر کیا ہے؟ تفریح۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ اس کے بعد جب تعدیہ حکم کا ہو جائے اصل سے فرع کی طرف، تو فرع اصل کے برابر ہو جائے، مقیس کس کے برابر ہو جائے؟ مقیس علیہ کے برابر ہو جائے۔ یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو فرماتے ہیں کہ ناسی پر، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ناسی پر مکرہ و خاطی کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ناسی کو مقیس علیہ بنائیں، خاطی اور مکرہ کو مقیس بنائیں، تو یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ اس صورت میں جو فرع ہے، یعنی خاطی اور قاسی جو ہے، خاطی اور مکرہ جو ہے، یہ دونوں جو ہے نا اصل کے برابر، یہ دونوں چونکہ فرع اصل کے برابر
نہیں ہوں گے، یہ دونوں اثر کے برابر نہیں ہوں گے۔ پہلی بات ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا جی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ناسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو خاطی و مکرہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ ناسی تو قصداً کر رہا ہے، قصداً کھا رہا ہے، جب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو خاطی و مکرہ جو کہ قصداً نہیں، غلطی سے، خاطی سے غلطی سے، خاطی غلطی سے کھاتا ہے، قصداً نہیں ایسے کرتا، اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے، اور مکرہ پر زبردستی کی جاتی ہے، وہ بھی اپنے ارادے سے نہیں کھا رہا ہوتا کوئی زبردستی، تو جب وہ اپنے ارادے سے کھاتا ہے اس کا روزہ نہیں فاسد ہوتا ناسی کا، تو خاطی اور مکرہ جو اپنے ارادے سے قصداً نہیں کھا رہے تو ان کا تو بطریقہ اولا فاسد ٹوٹنا نہیں چاہیے، فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے گا ان دونوں کا عذر جو ہے، یعنی خاطی اور مکرہ کا، یہ کم ہے ناسی کے عذر سے، اس لیے کہ جو ناسی ہوتا ہے، نسیان جو ہوتا ہے، وہ بلا اختیار واقع ہوتا ہے، بھول گیا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ منسوب ہے صاحب حق کی طرف۔ انما طعمک اللہ وسقاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا پلایا ہے، تو وہ ہے کہ وہ یہ اپنا فعل نہیں ہے، وہ یہ جو صاحب حق کا، صاحب شرع کا فعل ہے۔ اور خاطی اور مکرہ جو ہے نا، ان کا فعل منسوب نہیں ہوتا صاحب حق شرع کی طرف۔ خاطی کو روزہ یاد ہوتا ہے لیکن وہ احتیاط میں اس سے کمی ہو جاتی ہے، منہ ڈالنے میں، منہ میں کلی کرنے میں، یہاں تک کہ پانی جو ہے نا اس کے حلق میں داخل ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور مکرہ جو ہوتا ہے اس پر کوئی انسان زبردستی کرتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ وہ بھی اپنے اختیار سے افطار کر رہا ہے، کہ جو مکرہ ہے، زبردستی کر رہا ہے، اس کی ایذا سے بچتے ہوئے، اس کی ایذا کو دور کرتے ہوئے، تو وہ بھی اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس کا فعل بھی صاحب حق کی طرف، صاحب شرع کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں کا عذر ناسی کے عذر کی طرح نہیں ہے، ان کا روزہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا، اور ناسی کا نہیں ہوگا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد فرعناہما فیما سبق علی کون الاصل مخالفا للقیاس، فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی یہی تفریح ہم نے ماقبل میں بھی کی تھی۔ کہاں پر؟ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اصل، یعنی جب قیاس کریں گے تو مقیس علیہ پر، تو مقیس علیہ جو ہے نا وہ قیاس کے خلاف نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پر بھی ہم نے یہ تفریق کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ناسی پر خاطی اور مکرہ کو قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناسی جو ہے نا وہ خود خلاف قیاس ثابت ہے، کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، خلاف قیاس ہے، اگر نہ قیاس کا تقاضا تو یہ کہ افطار پایا گیا اس کا روزہ فاسد ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے یہ تفریق کی تھی، اور یہاں پر بھی کر رہے ہیں، ولا ضیر فی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ متفرع ہوتے ہیں، بہت سارے مختلف اصولوں پر، بہت سارے اصولوں پر، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یشترط الایمان فی رقبۃ کفارۃ الیمین والظہار لأنہ تعدیۃ الی ما فیہ نص بتغییرہ، یہ تفریع چوتھی شرط پر۔ وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اب قیاس کریں گے تو فرع میں نص نہیں ہونے چاہیے، اگر فرع میں نص موجود پھر حکم کو نص کی طرف منسوب کریں گے، پھر قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں اسی پر تفریع ہے کہ کفارہ یمین میں، کفارہ ظہار میں جو رقبہ آزاد کی جاتی ہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے کہ وہ مومنہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایمان کی شرط نہیں لگائیں گے کہ وہ مومنہ ہو، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے شرط لگائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قتل خطا میں
رقبہ مومنہ ہونا شرط رقبہ مومنہ کی تحریر ضروری ہے، اسی طرح کفارہ اظہار میں اور کفارہ یمین بھی رقبہ کے لیے مومنہ ہونا شرط ضروری ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کفارہ یمین اور کفارہ اظہار کو قیاس کر رہے کس پر؟ کفارہ قتل خطا پر۔ تو کفارہ قتل خطا مقیس علیہ، کفارہ یمین اور کفارہ اظہار کیا ہے؟ یہ دونوں مقیس ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے کفارہ اظہار اور کفارہ یمین میں الگ سے نص موجود ہے، فرع میں پہلے سے نص موجود ہے، سمجھ آ گئے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اس میں صرف تحریر رقبہ نص موجود ہے، مومنہ کی قید نہیں ہے۔ اس طرح کفارہ اظہار میں بھی ہے، جو ہے نا وہ کیسے وہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، کیا ہے وہ والذین یظاہرون جی من نسائہم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا۔ یہاں پر فتحرير رقبہ ہے، مومنہ ہے، یہاں پر اظہار کے بارے میں سمجھ آ گئی۔ تو جو فرع ہے یعنی کفارہ یمین اور کفارہ اظہار، فرع میں نص موجود ہے، جب نص موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جو ہے نا وہ کیا کریں گے، کسی اور پر قیاس نہیں کریں گے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ جب نص موجود ہے تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ہے کہ جب فرع میں نص موجود ہو تو قیاس نہیں کریں گے، جب قیاس نص کے کیا ہو مخالف، یعنی فرع میں جو نص ہے وہ نص کچھ اور ثابت کر رہی ہے اور قیاس کچھ اور ثابت کر رہا ہے۔ اگر قیاس اور قیاس نص کے موافق ہو، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ حکم قیاس کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جائے اور نص کے ذریعے سے بھی ثابت ہو جائے، دونوں کے ذریعے سے ثابت، جیسے کہ صاحب ہدایہ فرماتے صاحب ہدایہ کرتے ہیں، صاحب ہدایہ استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مسئلے کے لیے دلیل دیتے ہیں، نقلی بھی عقلی بھی۔ پہلے نقلی دلیل پیش کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اگر نقلی دلیل نہ ہوتی نا تو عقل سے بھی مسئلہ اس طرح ثابت تھا، عقلی دلیل بھی پھر دیتے ہیں، تو وہ کہ قیاس سے بھی ثابت کرتے ہیں اور نص سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ والشرط الرابع، چوتھی شرط یہ قیاس کی گویا کہ آخری شرط ہے، اور اس کے ساتھ رابع کی قید لگائی۔ پہلے 3 شرطیں آپ لوگوں نے پڑھی، اس کے ساتھ اول ثانی ثالث کی شرط نہیں تھی، قید نہیں تھی، اس کے ساتھ قید رابع کی لگائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے کہ وہ تیسری شرط پہ آپ نے جو 4 شرطیں پڑھی ہے نا، تو اس لیے اب گویا کہ یہ 7ویں شرط ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ 7ویں ہو گئی، یعنی کہ یہ بات نہیں ہے، یہ چوتھی ہی ہے، وہ شرطیں اس کے اندر تھی، تیسری شرط کے اندر تھی، وہ الگ سے شرطیں نہیں تھیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ تعلیل کے بعد، یعنی قیاس کے تعدیہ کے بعد جو ہے نا، تعلیل نکالنے کے بعد جو نص کا کوئی اثر کا حکم ہے یہ باقی رہے، جیسے پہلے تھا اس طرح باقی رہے، بس صرف اتنا ہو جائے کہ فرع کی طرف متعدی ہو کر عام ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ برقرار رہے، اصل کے حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا الْقَلِيلَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى،
کہ ہم نے جو خاص کر دیا ہے من قول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، کہ تم مت بیچو اناج کو اناج کے بدلے میں مگر برابر سرابر۔ ایک مقدر سوال کا جواب ہے کہ آپ لوگوں نے فرمایا کہ علت نکالنے کے بعد اصل کا حکم کا جو کو متعدی کیا جائے، لیکن اصل یعنی مقیس علیہ کا حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، جیسے تھا ویسے ہی رہے، یہ چوتھی شرط ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے تبدیلی کی ہے، علت نکالی ہے، علت نکالنے کے بعد اصل کے حکم کو کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تبدیل نہیں کر۔ وہ کیسے؟ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اناج کو اناج کے بدلے میں مت بیچو، یہ حدیث ہے، اور تم نے ربا کی علت کیا نکالی ہے؟ قدر مع الجنس، اور تم نے پھر اس کو متعدی کر دیا ہے۔ یہاں پر اناج کا ذکر ہے، غیر اناج کی طرف بھی، یعنی کھانے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز نہ ہو، اس کا بھی یہ حکم ہے۔ اور کیا کیا ہے کہ تم نے قلیل کو خاص کر دیا اس نص سے، جو کہ دلالت کر رہی ہے قلیل و کثیر سب پر۔ یہاں پر ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام، اناج کو اناج کے بدلے میں مت بیچو، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کو مت بیچو اضافے کے ساتھ مگر برابری کے ساتھ۔ اور تم کہتے ہو کہ قلیل کو بیچنا جائز ہے، جو کیل سے کم ہو، نصف سا سے کم ہو، اور تم نے کیا کر دیا ہے جو ہے نا اس کو کیا کر دیا ہے خاص کر دیا کثیر کے ساتھ، قلیل کو اسے خاص کر دیا ہے۔ تو یہ علت نکالی، علت نکالی، پھر اس کے بعد مقیس علیہ کے حکم میں تم لوگوں نے تبدیلی کی۔ حدیث سے تو صرف معلوم ہو رہا ہے اناج ہو، تم نے اناج کے علاوہ بھی اس کو کیا کر دیا؟ عام کر دیا، اناج کے علاوہ بھی، کیونکہ تفاضل کے ساتھ بیع کرتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا مطلق ہے، تم نے کہا نصف سا، اگر کوئی نصف سا سے کم کوئی ہو رہا ہے، کوئی مطلب ہے تبادلہ ہو رہا ہے، تو اس میں قلیل کثیر جائز، جیسے ایک مٹھی کے بجائے 2 مٹھیوں کے بدلے میں، حالانکہ حدیث تو مطلق ہے، قلیل کثیر سب کو شامل۔ تو فرماتے اس کا جواب ہی دے رہے کہ فاجاب، اس کا جواب ہی دے رہے کہ انما خصصنا القلیل من هذا النص، کہ ہم نے جو قلیل کو خاص کر دیا اس نص سے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے گا مستثنا جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ سواء بسواء، کہ برابری سرابری تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، یہ مستثنا ہے۔ مستثنا میں ایک حالت کا ذکر ہے، وہ حالت کیا ہے؟ مساوات کی حالت ہے، تساوی کی حالت۔ اگر مساوات کی حالت ہوگی پھر تو معاملہ درست ہوگا، وگرنہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مستثنا منہ ہے، یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور سامع میں یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مستثنا منہ ہے تو اس میں بھی احوال کا ذکر ہوگا، کیونکہ مستثنا میں اصل کیا ہوتا ہے؟ مستثنا متصل ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو جب مستثنا میں ایک حالت ہے تو مستثنا منہ بھی عام ہوگا کس کو؟ احوال کو، تاکہ حالت کا استثناء حالت سے ہو جائے نا، تبھی استثناء متصل بنے گا نا، اور اصل استثناء متصل ہوتا ہے۔ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ مستثنا منہ بھی کس کا ذکر ہے؟ مراد کون ہے؟ اس میں احوال مراد ہے، اور جو احوال ہوتے ہیں نا یہ کثیر کو شامل ہوتے ہیں، قلیل کو نہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟
تو اب کیا ہوا، دونوں یعنی مستثنیٰ منہ یا مستثنیٰ میں سے کسی ایک کی تعویل کرنی پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستثنیٰ منہ جو ہے نا وہ اپنے حقیقت پر نہیں ہے، اس بات سے معلوم ہو۔ اب تعویل کرنی پڑے گی یا مستثنیٰ کی یا مستثنیٰ منہ کی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے مستثنیٰ میں تعویل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو۔ مستثنیٰ منہ کو اپنی حالت پر رکھا، کیا فرماتے لا تبیع الطعام بالطعام، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ تعویل کیا کس میں؟ مستثنیٰ میں، الا طعاما مساویا بطعام مساو، کہ اناج کو اناج کے بدلے میں مت بیچو، مگر اگر بیچنا ہو تو پھر طعام ہو، وہ بھی طعام ہو اور وہ بھی برابر ہو، طعام ہو اور برابر ہو، پھر جو ہے نا وہ تبادلہ ہو سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو فرماتے جو مساوی ہو، طعام مساوی مساوی، تو وہ حلال ہوگا، اس کے علاوہ سارا حرام ہوگا۔ لہٰذا ان کی ایک مٹھی کے بھائی دو مٹھیوں کے بدلے میں جو ہے نا، اور یہ اس حرمت کے تحت داخل، انہوں نے کیا کر دیا کہ مستثنیٰ منہ کو مطلق رکھا نا، اس میں کسی قسم کوئی تبدیلی نہیں کی، تو قلیل کثیر سب کو شامل ہو گیا، قلیل و کثیر سب کو شامل ہو گیا۔ تو لہٰذا قلیل کی بھی جو ہے نا کیا ہے، وہ بے تفاضل کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ فرماتے وہی الاصل فی الاشیاء عندہ، یہی کیا یہ حرمتی اصل ہے ان کے ہاں اشیائی ربوی میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جو 6 اشیاء کا ذکر ہے اس میں ہم ونحن نؤول فی المستثنیٰ منہ، ہم تعویل کرتے ہیں مستثنیٰ منہ میں، انہوں نے مستثنیٰ میں تعویل کی اور ہم کس میں کر رہے ہیں؟ مستثنیٰ منہ میں۔ تو ہم کہتے ہیں اصل میں یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال الا فی حال المساوات، کہ تم مت بیچو اناج کو اناج کے بدلے میں کسی بھی حالت میں سوائے مساوات کے، اور احوال 3 ہیں، مساوات برابری، مفاضلہ کمی بیشی، مجازفہ اندازے کے ساتھ بیچنا۔ اور یہ تینوں کے تین احوال، اس کے علاوہ کوئی اور حالت نہیں ہو سکتی، کوئی اور حالت نہیں۔ یہ تینوں احوال جو ہے نا یہ کثیر کی ہے۔ تو پہلے تو کہا عام رکھے اس کو کہ تینوں کی بیع جائز نہیں ہے، تینوں میں سے کسی کی بیع عام رکھا، پھر مساوات کو کیا کر دیا؟ مستثنیٰ کر دیا کہ مساوات کے ساتھ بیچ سکتے ہیں۔ تو مساوات کی حلت کا استثناء کیا گیا، اور مفاضلہ اور مجازفہ کی حرمت اپنے حالت پر برقرار ہے۔ اور قلیل کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ جب حالت ہے، احوال ہے، تو احوال کثیر کو شامل ہے۔ قلیل کا ذکر نہ مستثنیٰ میں ہے اور نہ مستثنیٰ منہ میں ہے، نصف ساعت سے کم جو ہے۔ تو لہٰذا فبقی علی الاصل، یعنی قلیل جو ہے نا وہ اصل پر باقی رہا۔ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے۔ تو قلیل کو تفاضل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیچنا کیا ہے؟ وہ مباح رہ گیا۔ لہٰذا ایک مٹھی کے بدلے میں 2 مٹھیوں کے بدلے میں کیا ہے؟ جائز۔ فرماتے لا یقال ان القلۃ ایضا حال، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جو قلیل ہے یہ بھی تو حال ہے نا، یہ بھی ایک حال ہے، لہٰذا مستثنیٰ منہ میں آپ نے کہا کہ احوال مراد ہے، تو یہ بھی حال ہے، یہ بھی گویا کہ تمام احوال کو شامل مستثنیٰ منہ، تو اس کو بھی شامل ہوگا مستثنیٰ منہ، لہٰذا یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو لأننا نقول، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حال ہے
بعید ہے، لوگ عرف میں متداول نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ اس کو حال شمار کرتے نہیں ہیں، اور مساوات کے سب سے زیادہ قریب وہ حالت ہے جو کثیر کے لیے، لہذا مستثنیٰ منہ میں صرف احوال کثیر کے احوال ہی مراد ہے، قلیل کے مراد نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ فصار التغییر بالنص سے کہ ہم نے جو تبدیلی کی ہے نا، کہ علت نکالنے کے بعد اصل کے حکم کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، تو یہ تبدیلی بھی نص کی وجہ سے، نص کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی دلالت النص کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اپنی طرف سے ہم نے تبدیلی نہیں کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دلالت النص کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ ہم نے اپنی طرف سے کی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ؟ وما علینا الا البلاغ۔ جی شاباش، تکرار کر لو، شاباش۔